ہماری حضرت عمر رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا، اس کا مفہوم یہ بیان کر دیتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی پاک کی خدمت میں آتا تھا، ایک دن میں، گھر دور تھا، مدینہ سے تھوڑا فاصلے پہ تھا، تو روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک کے پاس نہیں آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دور خلافت میں جب کوئی بات کرتے تھے تو اکثر یا بہت سی باتوں کا ان کو علم اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت یا ہر روز نبی پاک کی خدمت میں نہیں حاضر رہتے تھے۔ ایک دن ان کا ہمسایہ آتا تھا، ایک دن وہ آتے تھے، باری بندھی ہوئی تھی تاکہ وہ جس دن وہ ساری باتیں سن کے جائیں وہ آ کے حضرت عمر کو سکھاتا تھا، اور اگلے دن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے وہ جو کچھ سنتے تھے وہ آ کے اپنے ساتھی کو سکھاتے تھے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے باری بھی باندھی مقرر کی جا سکتی ہے، اور جو کچھ سیکھا ہو وہ گھر والوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، ہمسایوں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ ہم ہمسایوں کے گھروں میں جاتے ہیں باتیں کرنے، اپنی ادھر ادھر کی گپیں ہانگنے، تو آپ دین کا علم سکھانے کے لیے بھی کبھی جایا کریں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں یہ ماحول نصیب کرے کہ ہم کبھی اس نیت سے جائیں ہمسایوں کے گھر کہ آج میں کوئی اچھی بات سکھا کے آؤں گی، آج میں نے یہ بات سیکھی نا، اپنی یہ ہمسائی کو ضرور سکھا کے آؤں گی، آج میں اپنی سہیلی کو فون کر رہی ہوں نا تو فون پہ اس کو یہ بات ضرور بتاؤں گی۔ ہمیں محلے کی کوئی بات پتہ چل جائے نا ضرور بتا رہے ہوتے ہیں، چاہے جھوٹی ہو یا سچی ہو۔ تو اللہ کرے کبھی ہمیں یہ ماحول بھی دیکھنا نصیب ہو کہ ہم دین کی بات سیکھیں تو وہ بھی ہم بتانے والے بنیں کہ میں نے فلاں کو یہ بات بتانی ہے، فلاں کو سکھانی ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے وہ دوسروں کو سکھایا بھی جا سکتا ہے، باری بھی مقرر کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی آیا نا جلدی سے، وہ کہنے لگا حضرت جی مولوی صاحب سے مصلی دیجیے گا، میری تھوڑی سی نفل رہ گئے ہیں، میں وہ پڑھ لوں، ٹھیک ہے، باہر کہیں جیسے نماز میں ہوتا ہے نا کہ جمعے کی نماز میں صفے وغیرہ اٹھا لی جائے، میرے نفل رہ گئے میں وہ پڑھ لوں۔ تو وہ مصلی لے کے نفل پڑھنے لگا، ساتھ والے بندے نے کہا کہ دکھاوا کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، یہ ہمارا مزاج ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے لے مصلی پکڑ، تو بھی کر، ہاں دکھاوا کر کے دکھا، دکھاوا، ہم تو ترس دیں اس ماحول کو، کوئی یہ دکھاوا بھی تو کرے کہ وہ عبادتیں کر رہا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ یہ ماحول ہی نہیں رہا اب تو۔ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو ہم نیکی کے لیے زندگی جینے والے بن جائیں، نیکی کرنے والے بن جائیں، نیکی سکھانے والے بن جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا وہ ساتھی جو تھا انصاری تھا، وہ آیا، اس نے اتنی زور سے میرا دروازہ بجایا، مجھے لگا دروازہ ہی ٹوٹ جائے گا، مجھے لگا شاید وہ جو انہوں نے حملہ کرنا تھا نا ایک قوم نے، وہ حملہ آور ہو گیا اور بس اب خیر نہیں ہے، تو جلدی نکلنے کے لیے تیاری کے لیے مجھے یہ بتانے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جلدی سے دروازہ کھولا، میں نے پوچھا کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ کہتے ہیں اس سے بھی بڑی بات ہو گئی۔ کہتے میں تو وہیں حیران رہ گیا کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نبی پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا تو حضرت عمر کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جس کو کہتے ہیں محاورتن، کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی بھی تو نبی کے نکاح میں تھی۔ خدا نہ خواستہ کسی کو یہ اطلاع ملے کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہوگی تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے تو فوراً اپنا لباس یعنی درست کیا، جو بھی کپڑے وغیرہ باہر نکلنے کے پہننے جاتے ہیں جیسے، اور میں نبی پاک کی خدمت میں آیا، لمبی حدیث ہے۔ تو پھر نبی پاک سے جب ملاقات ہوئی، ملنے نہیں دیا جا رہا، آپ نے الا فرمایا تھا نا اپنی ازواج مطہرات سے، تب کی بات ہے۔ تو پھر جب پہنچے نبی پاک کی خدمت میں، عرض کی اللہ کے رسول آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ کہنے لگے نہیں۔ تب حضرت عمر کی سانس بحال ہوئی، جس کو محاورتن کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے بہرحال یہ پوری حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ علم سیکھنے کے لیے باری مقرر کی جا سکتی ہے، اور علم حاصل کر کے سکھایا بھی جا سکتا ہے۔ جو سیکھ رہی ہیں سکھانے والے بھی بنے، ٹھیک ہے۔ ہم جہاں دنیا کی 1000 باتیں کر لیتے ہیں دن بھر میں، ایک بات، 10 باتیں، 3 باتیں، 2 باتیں اللہ اس کے رسول کی بھی کرتے ہیں، وہ بھی کسی کو سکھاتے ہیں۔ ممکن ہے جیسے میرے نبی کا فرمان ہے کہ سننے والا سنانے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو سکتا ہے وہ زیادہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اور دین اسی طرح زندہ رہتا ہے کہ جب ہم اس کو سکھاتے ہیں، اپنے گھر میں بڑوں کو سکھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، بچوں کو سکھا دیں، ٹھیک ہے، کسی سہیلی کو سکھا دیں، وہ کہے گی بڑی تو نے ایک بی بی بن گئی ہے، 2-4 بار کہے گی نا،